میں صحیح کر دو بابو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و محترم علماء کرام اور قابل قدر سامعین کرام، عزیز بچوں، بزرگوں، اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا جس سے بڑھ کر اور کوئی دوسری نعمت نہیں ہے. اللہ تعالی کا اس نعمت کے پانے پر جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے. بعد درود و سلام و آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اور واسطہ سے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام قرآن مجید جیسی عظیم کتاب پہنچی جو پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، جس کے اصولوں کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اسلامی بھائیوں، آج کا یہ پروگرام اصلاح سماج یا اصلاح معاشرہ کے نام پر، جو کہ بہت ہی بہتر قدم ہے اور قابل ستائش، قابل تعریف ہے وہ لوگ جن لوگوں نے اس پروگرام کو رچایا بسایا ہے اور اس کے لیے کوششیں کی ہیں. اگر ان کی نیتیں خالص اور درست ہیں اور سماج کی اصلاح کے لیے، معاشرے میں، سوسائٹی میں پھیلے ہوئے برائیوں کے خاتمے کے لیے
یہ مجلس رچائی ہے اور یہ پروگرام ان لوگوں نے کیا ہے تو حقیقت میں بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کے عملوں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر انہیں اس کے برعکس ریاکاری، شہرت دکھاوے کے لیے اور اپنے آپ کو بلند ثابت کرنے کے لیے کیا ہے تو یہ بجائے ثواب کے بجائے ان کے لیے گناہ ہوگا اور ریاکاری یہ شرک میں داخل ہو جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جو بھی عمل کریں وہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ کریں، گرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بغیر نیک نیتی اور اخلاص کے کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس پروگرام کے تعلق سے اور جو اصلاح معاشرہ سماج کا ایک پروگرام کے تعلق سے جو چیزیں رکھنی ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، پروگرام ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ کیسے بنتا ہے، معاشرہ سوسائٹی کیسے تشکیل پاتی ہے، کس طرح سے ایک سماج پنپتا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو جو بنیاد ہے، جو اصل جڑ ہے وہ اولاد ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن سے معاشرہ بنتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا پھولتا ہے، اور یہ چیز ہم اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، سماج کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں، معاشرہ کے اندر امن و شانتی ہو جائے، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے لیے صرف زبانی دعویٰ کرنا بے سود ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اور کے ساتھ کہنے کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں نہ اتریں۔ اسلامی بھائیوں، معاشرے کی جو بنیاد، سوسائٹی کی جو بنیاد ہے، جو اینٹیں ہیں بنیاد کی، وہ اولاد ہیں، بچے ہیں، انہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اور اس سے پہلے والی تقریر میں آپ لوگوں نے سنا، ہم لوگوں نے، کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے اسی کے لیے، اور حقیقت ہی بھی وہی ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، تو وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ لیکن یوں ہی آسان نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہمارا داخلہ جنت الفردوس میں ہو جائے اور ہم دنیا میں کوئی تکلیف برداشت نہ کریں، دنیا میں بھی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اسی طرح سے ہو۔ سب کو فکر پڑی رہتی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، لیکن صرف زبانی دعویٰ کرنے سے وہ چیز حاصل نہیں، جب تک کہ ہم
عملی میدان میں آ کر کے ان چیزوں سے نہ بچ جائیں جس سے شریعت اسلامیہ نے روکا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، جس میں مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، مائیں بہنیں، تمام لوگ اس میں شامل ہیں کہ خود بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کر لیں۔ یہ نہیں کہ انسان خود بچ جائے اور اس کی اولاد کہیں بھی جائے، اس کی ذمہ داری نہیں کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے، بلکہ اپنے بچاؤ کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ یہ اولاد یہ ہمارے پاس، ہمارے گردنوں میں امانت ہے، امانت کی پاسداری، امانت میں ہم خیانت نہ کریں، امانت کی نگہبانی اور امانت کی نگرانی والدین کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے والدین اپنے اولاد کی دنیاوی معاملے میں ذمہ دار ہیں، کھانے پینے کے تعلق سے، لباس کے تعلق سے اور تمام ضروریات زندگی کے تعلق سے جس طرح سے وہ ذمہ دار ہیں، اسی طریقے سے آخرت ان کی سدھر جائے، آخرت ان کی بن جائے، ان کا مستقبل بہتر ہو جائے، فیوچر بہتر ہو جائے، اس کے بارے میں فکر والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ وَأَن تَؤْدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اور اسی طریقے سے امانت ہے اولاد، والدین کے گردنوں میں ان کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے جہاں لوگوں کو نماز کا حکم دیا ہے وہیں پر کہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اس طرح سے اسلامی بھائیوں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے تعلق سے بہت ہی حساس رہے، بہت ہی یعنی اچھے انداز میں ان کی فکر کرے، سوچے، رب العالمین سے دعا کرے، رب هب لي من الصالحین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اور یہ آیت کریمہ اور اس کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ اولاد کے تعلق سے یا اولاد کی تربیت کی کتنی بڑی اہمیت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنے ماتحتوں کے بارے میں، ذمہ داروں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن کہ تم لوگوں نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کتنا سوچ فکر کیا، اپنے ماتحتوں کی کتنی نگرانی کی، یہ اولاد جو تمہیں دے رکھی تھی ان اولاد کی نگہداشت اور ان اولاد کی تعلیم و تربیت میں کتنے تمہارے اندر جمی اور کتنی کوششیں کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، اور اس میں اگر کوتاہی ہوئی تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نمازی ہیں اور ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے اندر تمام طرح کی اچھائیاں موجود ہیں، اولاد کسی طرح سے بھی رہے، اس سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں، اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی اپنے ماتحتوں کے بارے میں غش کرے گا، دھوکے سے کام لے گا، خیانت کرے گا امانت کے اندر، اپنے اولاد کے جو حقوق ہیں اس کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرے گا،
جو ذمہ داری ہے والدین کی، باپ کی، ماں کی، گھر کے سرپرستوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو اگر اپنے ماتحتوں پر صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، ذمہ داری کو نہیں نبھایا، فریضہ کی ادائیگی نہیں کی صحیح معنوں میں، تو کل قیامت کے لیے وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اب غش کرے گا، دھوکہ دے گا، اپنی امانت میں خیانت کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دے گا۔ بہت ہی اہم چیز ہے اسلامی بھائیوں، لیکن آج ہم ہی نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھیں اور حالات کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے کتنے فکر مند ہیں، ہم کہاں تک ان اپنے ماتحتوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو نونہال ہیں، ہمارے پاس یہ معصوم جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری ہمارے سروں پر جو ہے، ہم کتنا اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ کیا دنیاوی اعتبار سے حق ادا ہو جائے وہ کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب تک کہ اخروی جو زندگی ہے، ان کے مستقبل کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور اگر اس کی فکر نہیں ہوئی تو ہمارے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا، خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ آج اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ اپنے اوپر، اپنے اولاد پر، معاشرہ پر، پڑوسیوں کے بچوں پر، اس سے پہلے اپنے نسل پر نظر دوڑائیں کہ کہاں تک ہمارے بچوں کے اندر اصلاح ہے، کہاں تک ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہر شخص کہہ رہا ہے کہ سماج بگڑا ہوا ہے، سماج کے اندر خرابیاں موجود ہیں، سماج کہاں سے کہاں جا رہا ہے، بدچلنیاں ہیں سماج کے اندر، برائیاں ہیں، نہ اولاد والدین کی قدر ہے، نہ علماء کرام کی قدر ہے، نہ کتاب و سنت کی قدر ہے، نہ عقید توحید بچوں کے اندر موجود ہے، کوئی چیز نہیں موجود ہے، اور ہر شخص کی زبان پر ہے کہ سماج بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر کمی کہاں ہے؟ تو اگر یہ دیکھا جائے تو تمام کمیاں حاصل جو کلام ہے، خلاصہ، یہ والدین کی کمی ہے، سرپرستوں کی کمی ہے، ذمہ داروں کی کمی ہے، کہ آج وہ ذمہ دار، آج یہ والدین، یہ سرپرست گھر کے اپنے اولاد کے دنیا کے بارے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کی ان کی فکر نہیں ہے۔ یہ تقصیر اور یہ کمی کچھ اس کے وجوہات ہیں، اور ان وجوہات، ان اسباب کو سمجھنا، جاننا ہر والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس میدان میں خصوصاً والدہ ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ والد دن بھر بیچارہ اپنے بچوں کی روزی روٹی اور اپنے گھر کے چلانے میں لگا رہتا ہے، گھر سے دور ہے، کئی سالوں تک گھر سے دور ہے، بچوں کے چہروں کے دیکھنے کو بھی ترستا ہے۔ ابھی عید الفطر کا موقع گیا، عید الفطر ہمارے سروں سے گزر گیا، ایسے موقع پر بہت سارے والدین، یعنی بہت سارے باپ ایسے تھے جو اپنے بچوں کے ساتھ عید نہیں منا سکے، عید کی خوشیاں وہ اپنے اولاد کے ساتھ نہیں منا پائے۔ کیوں؟ انہی بچوں کی دنیاوی حالت کو سدھارنے کے لیے، انہی والدہ اور گھر میں بسنے والے خواتین کی خواہشات کو دنیاوی زیب زینت کی تکمیل کے لیے اپنے گھروں سے کوسوں دور ہے۔ اس لیے کہ وہ اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کے اصلاح کی جو سب سے بڑی ذمہ دار ہے وہ والدہ ہے۔ گھر کے ذمہ دار جو ماں یعنی خواتین کے شکل میں ہے، اگر باپ موجود ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اور یقین رکھیں کہ ہر چیز سے پہلے اولاد کی جو اصل جگہ ہے بننے اور بگڑنے کی، ماں کی گود ہے۔ اگر بچے کی اصلاح، بچی کی اصلاح
گھر میں ہو گئی، ماں کے گود کے اندر ہو گئی، تو سمجھیے بچہ لائق اور فائق ہوگا، معاشرے کا اور رہبر اور اغوا بننے کے لائق ہو سکتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح اس بچے سے کی جا سکتی ہے امید، لیکن اگر وہ اولاد، وہ بچے اور بچیاں ماں کے گود ہی کے اندر بگڑ گئے، جیسا کہ آج صورتحال ہے، تو سماج سدھار میں نہیں آ سکتا ہے، سماج کے اندر اصلاح نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے، بچوں کی اصلاح سے پہلے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ اس سے پہلے والدہ کی، ماں کی، بڑے بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے خود اپنے لیے ازواج مطہرات کو اسوہ بنا لے، ان کا پہناؤ، ان کا رہن سہن، ان کا وضع قطع، چال چلن، تمام چیزیں تہذیب و تمدن اسلامی طرز کے مطابق ہونا چاہیے، اسلامی طور طریقے کے مطابق ہو۔ لیکن آج ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہمارے خواتین، ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں کس انداز میں کپڑا استعمال کرتی ہیں، کس انداز میں وہ بازاروں کے اندر گردش کرتی نظر آتی ہے۔ کیا اس سے معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے میں ہم سے ہمارے بچے علامہ ابن تیمیہ یا طارق بن زیاد صحابہ کرام کی طرح سے اپنے سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے پہلے ضروری ہے کہ گھر کے جو گارجین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ جو بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سب سے اہم سبب بچوں کے ناموں کا انتخاب، بچوں کے ناموں کا انتخاب ہے۔ بچوں کا نام کیسے رکھا جائے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج نام کا بھی فرق پڑتا ہے۔ آج ماں کی خواہش ہوتی ہے، بہنوں کی خواہش ہوتی ہے، باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو پوری دنیا کے اندر فیمس ہو، اور ایسے ناموں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کا شمار اعداء اسلام میں سے، دشمنان اسلام میں سے ہوتا ہے، جو اسلامی شناخت اور اسلامی صورت کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے نام کو اختیار کیا جاتا ہے اور واہی ملتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی اسلام پسند والد یا والدہ صحابیات کا نام رکھتے اپنی بچیوں کا، صحابہ کرام کا نام رکھ دیا جائے، تو لوگ کہتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو یہ تو پرانے دور کا نام ہے، نئے دور کا نام ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام سے محبت ہے، اسلام صحابہ کرام سے محبت ہے، ازواج مطہرات سے محبت ہے، تو اپنے بچیوں کا نام صحابیات کا نام رکھو، اپنے بچوں کا نام صحابہ کرام کا نام رکھو، تاکہ صحابہ کرام کے کا نام تازہ ہوتا رہے، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہوتا رہے۔ ہم سمجھیں کہ ابو بکر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ کون لوگ ہیں؟ اگر اتنے لوگ موجود ہیں، مجمع موجود ہے، ان سے پوچھا جائے کہ خلفائے راشدین کون ہیں، تو الا ماشاءاللہ اکا دکا ہوں گے کہ صحابہ کرام یعنی ان خلفائے راشدین کے نام بتا دیں۔ اسلام سے محبت کی دلیل ہے، صحابہ کرام سے محبت کی دلیل ہے۔ ماں سے پوچھا جائے کہ ازواج مطہرات کے نام بتا دے، نہیں بتا سکتی ہے، لیکن ان کے برعکس لوگوں کے نام بتایا جائے جو آج کل میموریوں کے اندر، موبائلوں کے اندر، یا جن کے تصویروں کو دیکھ کر یہ اپنا وضع قطع چنتی ہیں اور اختیار کرتی ہیں، ان کے بہت سارے نام معلوم ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اسلام سے اناد دشمنی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس طرح سے کیا ہم سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ سماج کے اندر یعنی ایک سماج کے اندر اصلاح ہو سکتا ہے؟ سماج ایک مسلمانی سماج بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے نام کا بھی اثر ہوتا ہے اور یہ اہم سببوں میں سے ایک سبب۔ اسی طریقے سے بچوں کے بگاڑ اور سماج کی بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب شادی بیاہ کے اندر تاخیر،
لیٹ سے شادی بیاہ کا کرنا بھی، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، جبکہ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ جب وہ شباب یعنی نوجوانی کی عمر میں پہنچ جائیں، طاقت ہو جائے تمام ناحیے سے، اور برابری میں رشتہ مل جائے، دین پسند مل جائے، تو شادیاں کر دیا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فطفت بذات الدین، 4 چیزوں کو شادی کے موقع پر دیکھا جاتا ہے، تفصیل کی طرف نہیں۔ فطفت بذات الدین، چوتھی چیز یہ ہے، بہتر چیز ہے کہ دین والے کو پسند کیا جائے، چاہے بچے کے تعلق سے ہو یا بچی کے تعلق سے ہو۔ بچے والے کو بچی کا دیندار خاندان مل جائے، اس سے ہو جائے نکاح، بچی والے کو دیندار بچہ مل جائے، اس سے نکاح ہو جائے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہم اس میں عجلت کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں؟ کیا اس چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہم مال کو ترجیح دیتے ہیں، خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، اور حسب و نسب اور خاندان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جب ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹیں گے، اس وقت ہمارے اندر فساد، فتنہ اور گڑبڑی اور تمام طرح کی برائیاں جنم لیں گی۔ تو بہت سارے جو اسباب ہیں بگاڑ کے، ان میں سے ایک اہم سبب اور کمی وہ شادی بیاہ میں تاخیر اور لیٹ کرنا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر دینا، یہ بھی اہم وجہ ہے۔ آج بچے جو ہیں اگر گھروں میں رو رہے ہیں، اس تعلق سے ماؤں کی اس میں زبردست رول ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو، یعنی بچے کے رونے کے وقت میں مولوی صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں چیز ہے، یہ ساری چیزیں دل کے اندر ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، جس سے بچپن ہی سے بچوں کے دلوں کے اندر علماء کرام کے تعلق سے، مدرسین کے تعلق سے، مدرسے کے تعلق سے خوف اور دہشت بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر اس کے اندر ہمیشہ کے لیے تاحیات ڈر پیدا ہی رہتا ہے اور بیٹھا ہی رہتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انہی بہت سارے اسباب میں سے بچوں کے لیے بد دعا کرنا۔ آج وہ چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، چھوٹی سی کوئی چیز ہوئی غلطی بچوں سے، باپ بھی اور خصوصاً والدہ بھی بد دعا کرنے لگ جاتی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، کیونکہ جس طرح سے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے بچوں کے تعلق سے، اسی طرح سے والدین کی بد دعائیں بھی اولاد کے تعلق سے قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے والدین کی ذمہ یعنی والدین کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بچیں، پرہیز کریں، والد بھی والدہ بھی، کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی ان سے غلطی ہو جائے تو سمجھائے بجھائیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا مواخذہ کریں، لیکن ان کے اوپر بد دعا نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی بد دعا قبول ہو گئی تو آپ کا بچہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہی ہے۔ اور اس طرح سے بچوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین کا بچوں کے سامنے غلط حرکات سے پیش آنا، غلط حرکتیں کرنا، فاحشات کے کاموں کو کرنا، منکرات کا کرنا، بہت ساری جو سماج میں خرابیاں ہیں جس سے اسلام نے روکا ہے، ان چیزوں کو بچوں کے سامنے کرنا، یہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہوگا اور اس سے بچے بگڑیں گے۔ اور آج اس کی مثال آپ لے لیں، نماز کا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو،
10 کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس پر پٹائی ہونی چاہیے۔ اب آج باپ 50 سال کا 40 سال کا مسجدوں سے کافی دور ہے، پوری زندگی میں مسجد کا رخ نہیں کیا ہے، صرف ہو سکتا ہے جمعہ کے دن یا کبھی اور کسی موقع پر بھٹکے ہوئے پہنچ گیا۔ اب کیا وہ والد اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دے گا؟ کیا اس کے اندر اتنی طاقت اور سخت ہے کہ اپنے بچے کے اوپر سختی کرے کہ بچے نماز کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں مسجد میں حاضری تمہاری نہیں ہوئی مسجد کے اندر، یا میں نے تمہیں مسجد میں نہیں دیکھا فلاں نماز میں؟ کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ کیا اس سے اصلاح ہے؟ کیا بچوں کے اندر اصلاح ہوگی؟ جب باپ سگریٹ خود پیے گا، باپ شراب نوشی خود کرے گا، مٹکا گھر میں خود رکھے گا، بے حیائی اور بدماشی یہ والدین خود کریں گے، تو کیا اس کے بچوں کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے؟ یہ والدین جب ناچ گانوں میں خود شریک ہوں گے، بچوں کو لے کر کے جب اور بات شادی بیاہ میں حاضر ہوں گے، جہاں بے حیائیاں ہوتی ہیں، جہاں بدماشیاں ہوتی ہیں، جہاں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، وہاں حاضر ہوں گے تو کیا اصلاح ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کے سامنے ہم ایسے حرکات نہ کریں، ہمارا کوئی عمل نہ ہو جس سے بچوں کے اوپر اثر پڑ جائے۔ اس طرح سے بچوں کے یعنی اسباب بہت سارے ہیں، شاید وقت بھی ختم ہونے کو ہے۔ علاج کی طرف میں چل رہا ہوں کہ کچھ علاج ہونے چاہیے۔ اس کے علاج کے لیے سب سے اہم علاج، سب سے بہتر علاج اگر ہے تو نیک بیوی کی تلاش اور جستجو، نیک بیوی کی تلاش۔ اگر ہم اپنے گھر کو منور رکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے آنے والی نسل کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے اندر بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں امن و شانتی کے ساتھ، تو آپ اپنے بہو کے لیے، اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے جو بیوی تلاش کریں، جس بچی کا اختیار کریں، وہ نیک ہو، صالح ہو، نیک سیرت والی ہو، حامل کتاب و سنت ہو، کتاب و سنت کی تعلیم اس کے اندر موجود ہو۔ لیکن صرف تعلیم موجود ہونا کافی نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی۔ اگر عمل نہیں ہے تو ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اس لیے علم تو ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اگر عمل نہیں ہے علم کے ساتھ تو ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ صرف نازک سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ مرد و حضرات سے ہو، کسی سے بھی ہو۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، اور آج یہی معاملہ ہے معاشرے کی اصلاح کی کمی کی کہ علماء کرام کی بھرمار ہے۔ حاملے کتاب و سنت موجود ہیں، حاملان کتاب و سنت موجود ہیں، خواتین میں بھی مدارس نسواں موجود ہے، کتاب و سنت ان کے اندر موجود ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ نام کا علم موجود ہے، عمل ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہذا اسلامی بھائیوں، ضرورت ہے، اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کے تربیت صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو نیک بیوی کا اختیار کریں، صالح، اور وہ خاندان سے پتہ چلے گا، پاس پڑوس سے پتہ چل جائے گا کہ کون سی بچی کس انداز سے ہے، نیک سیرت ہے یا نہیں۔ صورت کو چھوڑیے، سیرت کے اوپر جائیے، لیکن آج سیرت کو جانے دیں، مال آ جائے، صورت آ جائے، سیرت کچھ بھی ہو چلے گا، تب اس کے بعد بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ نیک اولاد کے لیے نیک بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات کی طرف واضح طور پر یہ بھی اشارہ کرتے چلاؤں کہ نیک بیوی کے اختیار کے بعد شادی بیاہ بھی شریعت اسلامیہ کے روشنی میں ہو، اور جو میل ملاپ ہو میاں بیوی کے درمیان، وہ جو اسلامی طور طریقہ ہے، اس طور طریقے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے ملاپ کے، اس دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔
اگر کھانے میں ہم بسم اللہ نہیں کہے تو کھانے میں شیطان شامل ہوگا، اور جب شیطان شامل ہوگا تو بچے بھی اسی طرح سے شیطان پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے یہ بہت ہی باریک اہم چیز ہے، اس کی طرف توجہ دینا جاننا لازمی اور ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی اگر ہم فکر مند ہے، بچوں کے تعلق سے، آنے والی نسل کے تعلق سے اگر فکر مند ہیں، ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہے، ہم اپنے سماج کو سدھار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو نیک بیوی کا اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے نیک بچے کے لیے دعا کریں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ انبیاء کرام کی دعا تھی۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ آج اگر گھر میں اولاد شادی کے بعد 2-4 سال نہیں ہوئے تو اولاد جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جائے بھاڑ میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مائیں، یہ خواتین اپنے شوہروں کو، اپنے رشتہ داروں کو طرح طرح سے باتیں لان تان کرتے ہوئے ایسے درگاہوں کے پاس پہنچاتی ہیں جو شرک کے دروازے کو کھولتے ہیں، اور کبھی کبھار ان کا عمل شرک اکبر تک جا پہنچتا ہے، اور اگر شرک اکبر ہے تو ہمارے لیے زندگی اکارت اور برباد ہو جائے گی۔ ہم حاجت روا، مشکل کشا سمجھے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور نیک اولاد کی دعا کریں، رب ہب لی من الصالحین۔ کون ہے جو دعا کرتا ہے فوراً اولاد نہیں ہوئی دروں کا چکر لگانا شروع ہو جائے، فلاں مجاور کے پاس، فلاں جادوگر کے پاس، نہ انہیں قرآن کریم کی آیات معلوم ہے، نہ بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، بہت ساری گندی حرکتیں ایسی جگہوں پر ہوتی ہیں۔ ان جگہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت اور مدد کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اصلاح چاہتے ہیں، اور سب سے بہتر اصلاح، سب سے اتم اور اکمل جو اصلاح ہے عقیدے صحیحہ کی اصلاح ہے۔ اپنے بچوں کی یہ عقیدے کی اصلاح کریں، انہیں بچپن ہی سے توحید کا پالن کرنے والا بنائیں، انہیں توحید سکھائیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید پر اگر وفات ہو گئی تو کامیابی ہے، اور اگر توحید پر وفات نہیں ہوئی تو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ لاکھ ہمارے اعمال ہو، روزے نماز ہو، لیکن اگر شرک کی حالت میں وفات ہو گئی تو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ عقید توحید بہت ہی اہم ہے، اور عقید توحید کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ ہر چیز میں ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو جانے مانے، عبادت ہو، ریاضت ہو، دعا ہو، نذر و نیاز ہو، قربانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، عبادت کسی بھی طرح کی چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر لے، وہی توحید ہے۔ اس چیز کو اپنے بچوں کے دلوں میں پیوست کرنا، ڈال دینا، اور ان پر ان کو ثابت قدم رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان کی صحبت، بچوں کی صحبت ان بچوں کے ساتھ ہے، ان بچوں کے ساتھ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس چیز کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں گھروں سے غائب ہوتی جا رہی ہیں، کہاں غائب ہیں دن بھر، کہاں غائب ہیں، کس چوک پر ہیں، کس بازاروں کی گردش کر رہی ہیں، والدین کو پتا نہیں ہے، بازار کے لیے گئی ہیں۔ کیا ہے؟ بے حسی ہے، دیوتھیت پر دلالت کرنے والے اعمال ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس آج ماحول میں، اس سماج کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ آج کے موبائل کا پایا جانا۔ کیا ہمارے پاس اتنی تجارتیں موجود ہیں، ہم اتنے بڑے تاجر ہیں کہ گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل کا ہونا ضروری ہے؟ خواتین میں سے گھروں کے ہر بچوں کے پاس موبائل ہے، اس پر نگرانی نہیں ہے، کون سی میموری ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں، راتوں رات وہ کیا کر رہے ہیں، کس کھیل کے اندر وہ منہمک ہیں، کس اور اوریانیت کی تصویریں دیکھ رہے ہیں،
کون سی میوزک چل رہی ہے، اس کی نگرانی کون کرے گا؟ اللہ وبالی ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کے ہاتھوں میں موبائلیں دے دیتے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہم نے کبھی کتاب خریدنے کے لیے پیسے دیا؟ کیا ان کے لیے ہم نے اور کوئی رفاہی کام کرنے کے لیے، ان کی زندگی اور فیوچر کو بنانے کے لیے اس طرح سے کوئی چیزیں ہم نے پیش قدمی کی ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر وہ موبائل مانگ رہا ہے، آئی فون مانگ رہا ہے اور بہت سارے جو انواع و اقسام کے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکت اتنی طاقت ہے کہ بیٹے سے یا بیٹی سے پوچھ لے کہ جو تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہو استعمال، کیا چیزیں اس کے اندر ہے۔ اس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، باتیں بہت سی ہیں اور وقت سے 10 منٹ ٹائم زیادہ بھی ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر یعنی اسلام کی محبت پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین، ہم تمام لوگوں کے والدین کے گردنوں میں جو امانتیں ہیں، یہ معصوم بچے جو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی اصلاح کی ہمیں توفیق دے دے۔ یا الہ العالمین، ہم خواتین اسلام سے یعنی ان کے بارے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین کہ ان کے دلوں میں خصوصی طور پر اپنی محبت، اپنے دین کی محبت پیدا کر دے۔ خواتین اسلام سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، مومن یعنی ماں و بہنوں سے کہ آپ کی اصلاح ایک خاندان کی اصلاح ہے، آپ کی اصلاح سماج کی اصلاح ہے، آپ کی اصلاح پورے سماج اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ آپ اپنے اندر سدھار پیدا کریں، آپ ازواج مطہرات کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، آپ ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ ماں اپنی اصلاح کر لے، اپنے بچیوں کی اصلاح کر لے۔ اگر اولاد کی اصلاح نہیں ہوئی تو یہ سمجھ لے یہ چیزیں واضح طور پر سماج سمجھ سکتا ہے۔ جن کے اولاد بگڑے ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ، اس سے پورا سماج یہ جان سکتا ہے کہ گویا کی اولاد والدین کے اندر ہی کمی موجود ہے۔ اس لیے اس چیز سے بچنے کے لیے ہم اپنی اصلاح کی فکر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید پر ہو، ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے، ہمارے اندر یعنی اصلاح پیدا کر دے۔ ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین، عالمی اسلام کی تو حفاظت فرما۔ مسلمانوں کے اوپر جو تباہیاں اور بربادیاں ہیں، الہ العالمین مسلمانوں کو تباہیوں اور بربادیوں سے نجات دے دی۔ الہ العالمین، ہم تمام لوگوں کا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔